अस्सलाम वालेकुम हजरत। आजकल ये फितना बहुत चल रहा है और किसी ने अच्छा सवाल पूछा है। पूछने वाले ने पूछा है कि मैंने उलमाए किराम की ज़ुबानी सुना है कि अल्लाह हमारे करीब है, क्या ये सच है? अगर सच है तो जब अल्लाह करीब है तो वसीला क्यों? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और जिस भाई ने भी ये सवाल पूछा है और उन्होंने जो कहा, जो सुना, बिल्कुल सच, सही, 100% करेक्ट सुना है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ के अंदर खुद इरशाद फरमाया, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं अल्लाह इंसान की शहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ। बात सच है। अल्लाह के करीब होने ना होने का सवाल नहीं। सवाल तो यहाँ पर यह है कि वो तुमसे करीब है, मगर तुम उससे कितना करीब हो। सवाल यह है कि क्या वो तुमसे राज़ी है, क्या करने से वो राज़ी होता है, क्या करने से वो नाराज़ रहता है। उसको मनाने का सवाल है, उसके करीब दूर का सवाल नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक लड़के ने कहा कि हज़रत, हमारे स्कूल में एक टीचर आए हैं, बेहतरीन टीचर हैं, उनके पढ़ाने का ढंग ही कुछ अलग है, उनकी तालीम बड़ी अच्छी है, उनका अदब बड़ा अच्छा है, उनका लेक्चर, उनका स्पीच, उनका सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये बात सुन के क्या मैं खुश हो जाऊं कि तुम्हारे टीचर अच्छे हैं? नहीं, हम फ़ौरन पलट के पूछेंगे कि टीचर तो अच्छे हैं, वो तो मेहनत करते हैं तुम्हारे पीछे, तुम कितनी मेहनत करते हो अपनी पढ़ाई में? वो जो तुम्हें होमवर्क देते हैं, क्या तुम करते हो हर रोज़? वो जो नसीहतें तुमसे करते हैं, क्या तुम उस बात पर अमल करते हो? अगर तुम उस बात पर अमल करते हो, उनके दिए हुए काम को, होमवर्क को तुम सही से करते हो, तो आपको अच्छा स्टूडेंट कहलाएगा, आपको उस्ताद का वफादार बंदा माना जाएगा। मगर आप अगर कुछ मेहनत न की, टीचर के साथ आपका ताल्लुक़ अच्छा नहीं रहा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। सवाल ये नहीं है कि वो करीब है या दूर, सवाल ये है कि आप उससे कितना करीब है। वो तो करीब है रहमत के एतबार से, वो करीब है रब्बुल आलमीन होने के एतबार से, वो करीब है वो खालिक होने के एतबार से, वो करीब है वो मेंटेनर है, वो कंट्रोलर है, वो अलमाइटी है, अपने नॉलेज के एतबार से, नज़र के एतबार से, समाअत के एतबार से वो तो हमसे करीब है। मगर सवाल ये है कि हम उससे कितना करीब हैं। जैसे और एक बात मैं आपको बताऊं, जो आसान लहजों में हम ये कह सकते हैं, हमारे पड़ोस में हमारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हर एक बंदे के पास ऐसे होते हैं कि वो रहते हैं हमारे बिल्कुल पड़ोस में, एक घर के करीब होते हैं, मगर उससे हमारी बात नहीं होती, दुआ सलाम नहीं होती, खैर खैरियत मालूम भी नहीं होती, एक दूसरे से हम बात नहीं करते। मगर जब हमारे घर में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, शादी होती है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह का मसला आता है, तो फिर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर की दूरी से हमारे फ्रेंड्स आते हैं, रिश्तेदार लोग आते हैं। तो बात यह है कि ये करीब में रहा बंदा, मगर ताल्लुक़ के एतबार से बहुत दूर रहा। और वो लोग दूर होने के बावजूद मोहब्बत थी, प्यार था, जज्बा था, राब्ता था, रिश्ता था, रिलेशन था, तो वो हमसे करीब कहलाया। जैसे मैं और एक आसान बात कर दूं कि अबू जहल नबी के पड़ोस में रहता था नबी का पड़ोसी, मुस्तफ़ा की गली में चला करता था, मगर नबी से 1000 किलोमीटर की दूरी पर था वो। उसका ठिकाना जन्नत नहीं बन सका, इसलिए कि करीब रहने से बात नहीं बनती, पहचानने में, राब्ता से, मोहब्बत से, प्यार से, रिलेशनशिप अगर सही हो तो आपकी बात फिर बनेगी। और वो फारिस, पेरिस का बिलाल ना तो मक्का वाला था ना मदीना वाला, मगर मदीना वाला मुस्तफ़ा की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में लिया तो वो जन्नती हो गया। तो ये करीब रह के भी जहन्नुमी, वो दूर रह के भी जन्नती। तो दूर और करीब का मसला नहीं है, करीब यह है कि उसके साथ तुम्हारा राब्ता कैसा है, रिश्ता कैसा है। चलें, अब जो है ये बात मैं आपको बताऊं कि वो कब, किससे, कहाँ, कैसे करीब होता है। वो तो करीब है, मगर कैसे है। जैसे कुरान शरीफ सूरह बकरा आयत नंबर 186 को आप अगर पढ़ेंगे, तो अल्लाह ने ये कहा अपने नबी के लिए,
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی جب میرے بندے تم سے پوچھے میرے بارے، میں خدا قریب ہوں۔ ذرا بات کرنے کا انداز تو دیکھیں آپ، کریٹر کا کلام ہے، مینٹینر کا کلام ہے، اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ قرآن، کہ جب تم سے پوچھے میرے بندے میرے بارے، میں قریب ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں نبی کے گھر کی طرف، خدا کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں رسول کے گھر کی طرف، خدا کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ لوگ جا رہے ہیں مدینے کی طرف، خدا کہہ رہا ہے میں قریب ہوں۔ مولا یہ کیسی بات، ہم جائے نبی کی طرف اور تو کہے میں قریب ہوں؟ تو بولے ہاں، در مصطفیٰ بارگاہ خدا ہے، جس نے جو شخص ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاشتے تلاشتے حیران پریشان مارا پھر رہا ہے دنیا میں، میں خدا ہاتھ نہیں آؤں گا، نہ وہ مجھے پکڑ سکتا ہے، نہ میرے ساتھ اس کا کانٹیکٹ صحیح ہوگا، مگر جب تلاش کرتے کرتے وہ در مصطفیٰ تک پہنچ گیا، گویا اس نے در خدا تک پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، دوسری ایک بات ہے، یہاں پر ایک شعر بھی کہہ دوں، جو شعر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھی ہے، بخدا مطلب خدا کی قسم۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ جس نے در مصطفیٰ کو چھوڑا وہ پھر کہیں کا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب چلیں ایک دوسری حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث آپ جب بخاری اٹھائیں، ابن حبان کو پڑھیں، ابن تیمیہ کو پڑھیں، المواہب اللدنیہ کو پڑھیں، ابن ابی دنیا کو پڑھیں، مسند احمد بن حنبل کو پڑھیں، بزار کو پڑھیں، آپ دنیا بھر کی کتب حدیث کو آپ اٹھا لیں، آپ کو مل جائے گی یہ روایت، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ بندہ جب رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھتا ہے، پھر وہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، یہاں تک کہ میں خدا اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ بات بن گئی ہے کہ اللہ سے قریب ہونا یا تو در مصطفیٰ سے یا نفل عبادت کے ذریعے، ڈائریکٹ تو نہیں ہوا نا، وسیلہ تو بن ہی گیا۔ تو آپ جو نماز کے ذریعے اللہ کو تلاشنا چاہتے ہو، مگر دنیا کا کوئی بندہ، نہ آپ نہ کوئی، نہ میں، نہ کوئی حضرت یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زندگی میں جو نماز پڑھی ہے یہ ایک وقت کی نماز اللہ نے قبول کر لیا ہے، نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ہاتھ میں قرآن لے کر قسم اٹھا کے نہیں بول سکتا کہ میری نماز قبول ہو چکی ہے، مگر میرا رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس میں کسی مسلمان کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس پر ہمارا ڈاؤٹ ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، اس کو اگر ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، جس نبی پر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس کی قبولیت میں، اس کا وسیلہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے، اب وہ راضی کب، کیسے اور کس سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی میں قرآن سے، اور دنیا اس بات کو جانتی ہے، ہمارے فالوورز ہیں ہزار لاکھوں کی تعداد میں، کہ میں احمد رضا سمدانی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس کی مضبوط اور ٹھوس دلیل ہمیں قرآن و حدیث میں نہ ملے۔ دیکھیں یہ آسان سا سوال تھا، مگر اس کے پیچھے میں نے اتنی آیات، اتنی احادیث سے میں کوٹ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں قرآن شریف سورہ آپ جو بقرہ اٹھائیں، اور اس میں جو ہے آپ کو سورہ نساء آپ اٹھائیں، سورہ نساء کی 63 نمبر آیت کے اندر ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے نبی لوگ جب گناہ کر کے تمہاری بارگاہ کی طرف آئے اور تم اس کے لیے استغفار کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، میں خدا اس کی توبہ قبول کر دوں گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں نے گناہ کیا تیرا، نافرمانی کی تیری، کھایا تیرا، کام نہ کیا تیرا، مگر ہم جائیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں؟ تو اس کی ایک آسان سی مثال ہے، ہر ایک گاؤں میں، ہر ایک سٹی میں، ہر ایک ویلیج میں، ہر جگہ میں آپ کو کچھ ریشن وغیرہ کی شاپ ملتے ہیں، آپ کو ڈیلرز لوگ ہوتے ہیں، تو یہ سامان تو سی ایم کے یہاں سے آتا ہے، پی ایم کے یہاں سے،
مگر کوئی بندہ تھیلا لے کر ڈائریکٹ جو ہے سی ایم کے گھر یا پی ایم کے گھر صبح صبح پہنچ جائے کہ ہمیں 2 لیٹر تیل اور 4 کلو چاول چاہیے، تو پی ایم اور سی ایم کے جو گارڈ ہوں گے اس کو بھگا دیں کہ بھائی تجھ تک پہنچانے کے لیے ہم نے تیری سٹی میں آدمی بٹھا کے رکھا ہے، ان سے جا کے لے لے، یا پھر اس کی دستخط لا تب یہاں پر کام ہوگا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے بالکل، انہ ہوا التواب الرحیم، میں خدا ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں ہی انسان کو معاف کرنے والا ہوں، مگر اے نبی جب ان کی توبہ کے کاغذ پر تیری دستخط ہوگی تب اس پر میری مہر لگے گی کہ یہ بندہ پاک و صاف ہے، اس کی توبہ ہم نے قبول کر لی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہو تو دستخط مصطفیٰ چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایک جو میں آیت ہے، یہ آپ جو ہے 30واں پارہ سورہ الضحیٰ کے اندر آیت نمبر 5، اللہ کا ارشاد ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے، روزہ رکھ رہے ہیں وہ راضی ہو جائے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے فیملی کو لے کر جا رہے حج کی طرف، راضی ہو جائیں، بغیر کسی عذر کے وداؤٹ اینی کاز ہم جو ہے کعبہ کے چاروں طرف چکر پہ چکر لگائے جا رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہاں پر کھڑا ہو کر پانی پینا سنت کے خلاف ہے، وہاں جا کے ہم کھڑا پانی پی رہے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ یہاں پر ٹوپی کے بغیر نماز پڑھے تو شاید نماز صحیح نہ ہو، کعبہ کے سامنے اگر ٹوپی پہن کے نماز پڑھے تو نماز صحیح نہیں، یہاں پر نماز قضا کرے تو ہمارے لیے گناہ ہے، عرفات اور مینا کے میدان میں زبردستی آپ کو نماز قضا کرنا ہوگا، نہیں کریں گے تو آپ پر گناہ ہے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑ کے درمیان وداؤٹ اینی کاز ہمیں دوڑنا پڑ رہا ہے کہ وہ راضی ہو جائے، تو دنیا والے مارے پھر رہے ہیں کہ خدا کو منوا لیا جائے، وہ راضی ہو جائے۔ ہم سب اس کی تلاش میں ہیں کہ وہ کیسے ہم پر راضی ہو، کیسے ہم پر خوش ہو جائے، تو ہم اس کی خوشی کی طرف دیکھ رہے ہیں، مگر میرا خدا مصطفیٰ کی خوشی کی طرف دیکھ رہا ہے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا، اگر کسی کو راضی کرنا ہے مصطفیٰ کی خوشی پہلے لازمی ہے، ہوا۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک عجیب آیت میں بتاؤں، یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر 144 نمبر آیت ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ ایک زمانے میں لوگ فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی صحابہ کرام کے ساتھ نماز پڑھی، 2 رکعت نماز ہو چکی تھی، تیسری رکعت میں اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف بار بار نورانی چہرہ اٹھا کے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ چہرہ بار بار اوپر کی طرف لے جانا، اللہ نے کہا اے جبریل جاؤ، چھوڑو عرش، جاؤ فرش، چھوڑو آسمان کو، جاؤ زمین کو، قد نرا تقلب وجهك في السماء، کہہ دو کہ مصطفیٰ تیرے مکھڑے کی زیارت میں خدا نے کر لیا ہے۔ اب زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں، تیرا دل چاہ رہا ہے کہ تو قبلہ کو بدلے گا، پہلے قبلے کو ڈیلیٹ مارے گا، جانا چاہتا ہے مکے کی قبلے کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تیرے لیے کسی طرف کا کوئی حد نہیں، جدھر منہ کر کے تو خوش ہوگا میں خدا اپنا قبلہ ادھر ہی موڑ دوں گا۔ اگر تو نے پورب کو چوز کیا تو پورب میرے لیے قبلہ ہے، پچھم کو مانا تو پچھم قبلہ ہے، اتر کو مانا تو اتر قبلہ ہے۔ تو پھر اللہ نے مصطفیٰ کی راضی کو رکھنے کے لیے میڈل پوائنٹ میں کعبہ رکھا، تاکہ کچھ لوگ پورب کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھے، کچھ لوگ پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کچھ لوگ اتر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، کچھ لوگ دکن کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کی راضی ہر طرف، تائے مصطفیٰ تیری راضی میری راضی، تیری سنتوشٹی میری سنتوشٹی ہے۔ تو اس پر شاعر نے کہا خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس پر جو آخری لاسٹ اینڈ فائنل ایک امپورٹنٹ سینٹنس میں آپ کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ بھئی اللہ نے تو کہا کہ میں انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہوں، اور آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ قریب ہے دور سے پھر ہم وسیلہ تلاش کیوں کریں؟ تو جب
मौत की बारी आए तेरी, तो तू फिर अल्लाह से कहा क्या मौला उतनी दूर से क्या फरिश्ते को तू बुलाएगा, यहीं से मेरी गर्दन दबा दे, हो जाएगा इन्ना लिल्लाह। मगर अल्लाह ऐसा नहीं करता। वो तो है हमसे करीब, मगर अल्लाह ने आज तक किसी को मारा नहीं। फरिश्ते के पास ड्यूटी का चार्ट दिया हुआ है कि फ़लाँ टाइम में फ़लाँ पर मौत आनी है, फ़लाँ की रूह कब्ज़ करनी है। हुआ वो अल्लाह, उसके पास निज़ाम है, सिस्टम है। दुनिया की इब्तिदा में फर्स्ट टाइम ऑफ द वर्ल्ड हज़रत आदम को विदाउट पेरेंट्स के बनाया, फिर हमें दिखा दिया कि मैं खुदा हर चीज़ पर कादिर हूँ, जो चाहूँ वो करूँ। फिर कुछ दिन बाद जब हज़रत ईसा आए, सिर्फ मदर से विदाउट फादर के उनको बना दिया कि मैं खुदा चाहूँ विदाउट पेरेंट्स के, मैं खुदा चाहूँ विदाउट फादर के, सिर्फ मॉम से मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ, मगर मैं खुदा ऐसा नहीं करता। तुमको शादी करना होगा, फिर तुम्हारी गोद में मैं बच्चे की तोहफा दूंगा। तो ये सिस्टम है। अब इस ज़माने में अगर कोई बंदा सिस्टम को नहीं मानना चाहेगा तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? बस हम लोग सूफिया किराम की नक्श कदम पर चलते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बाकी तौफीक तो अल्लाह के हाथ में। तो दुआ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे तमाम लोगों को अहले सुन्नत व जमात के सच्चे पक्के अक़ीदे पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।